ولايتك يا علي يا علي يا علي بدعني يا مضى العجائب فزده عونا ذاك في النوائب بدعني يا مضى من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ عزیزان گرامی، میں تشکر کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا کہ انہوں نے لطف فرمایا اور تشریف لائے۔ اسی طرح حضرت آیت اللہ آپ سید ریاض حسین نجفی صاحب کا کہ انہوں نے بھی زحمت فرمائی اور تشریف لائے۔ اور میں تحسین کہتا ہوں تمام ان حضرات کو جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں کردار ادا کیا۔ صحیح کردار ادا کیا اور اس محفل کے اور اس کانفرنس کے خاموش ہو جائیے، بس کیجیے۔ روح رواں حضرت علامہ شبیر حسن میثمی صاحب ہیں جنہوں نے تگ و تو کی، ان کے ساتھی، اور جو آپ حضرات تشریف لائے، آپ نے بھی زحمت فرمائی، سب حضرات نے، سب لائق تحسین، لائق قدردانی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ اجتماع، صرف اجتماع، یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خطابات ہوتے یا نہ ہوتے، کوئی بات اس کے اندر بیان کی جاتی یا نہ کی جاتی، ایک دعوت نامے پہ آپ کا جمع ہونا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے کہ یہ اجتماع یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنے حقوق سے نہ تو دستبردار ہوں گے اور نہ کسی کو سلب کرنے کی اجازت دیں گے۔ یہ پیغام ہے، یہ آ چکا۔ مزید اس میں اور کوئی کسی لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اجتماع سے یہ پیغام جا چکا ہے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس یہ پیغام جانا چاہیے۔ کون ہے وہ ابھی میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پیغام جا چکا جہاں وہ خطوط ہم لکھتے ہیں۔ میں عراق میں تھا تو وہاں ہم سنتے تھے الا من یہمہ الامر، جو آگے مشخص کوئی نہ ہو تو جو بھی جس کے ساتھ یہ معاملہ متعلق ہے یہ پیغام اس کو پہنچے۔ یہ پیغام بھی اس کو پہنچ چکا جس کے ساتھ یہ چیز متعلق ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں مجھے ضرور تذکرہ کرنا چاہیے اس کانفرنس کا جس کا انعقاد ہمارے سرپرست محترم حضرت شیخ صاحب دامت ظلہ نے کیا تھا سن 18 میں۔ کون سا سن؟ علماء و ذاکرین کانفرنس سے پہلے ہو چکی، اس میں قراردادیں پاس ہوئیں، اس اجتماع کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے، پیغام لوگوں تک پہنچا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ضرورت تھی کہ ایک بار پھر اس پیغام کا اعادہ کیا جائے، اور یہ کانفرنس اس حوالے سے منعقد ہوئی۔ کل جو کانفرنس ہوئی اس کا بھی میں تذکرہ ضرور کروں گا، جو
जामियातुल अलकौसर में मुनक़िद हुई, जिसमें खुतबा व मुकर्रिरीन और जो लोग मुहर्रमुल हराम में मजालिस सज़ा से ख़िताब करते हैं, वहाँ लोग मौजूद थे। उनकी बड़ी बेहतरीन रहनुमाई हुई और उस फील्ड के अंदर एक मुकम्मल उनको हिदायत दी गई और उनकी बातें भी सुनी गई, मसाइल भी सुने गए, उनकी आरा से भी इस्तिफ़ादा किया गया और उनकी रहनुमाई भी हुई। वो भी एक काबिल ज़िक्र है और उसकी भी अपनी जगह पे अहमियत है। मैं ये समझता हूँ कि शिया उलमा कौंसिल ने ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया बहुत अहमियत का हामिल है। ये प्रोग्राम होना चाहिए था, बर वक्त हुआ और इस किस्म के कोशिशों को, काविशों को, जिद्दोजहद को और ऐसी कॉन्फ्रेंसों को या दूसरे अंदाज में इस जिद्दोजहद को जारी रखने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह, और ये जारी रहेगी। ये पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है और नहीं आखिरी है। पाकिस्तान बनने के बाद तशय्यो के हुकूक की जिद्दोजहद शुरू हुई मुख्तलिफ अंदाज में। मैं जानता हूँ, इत्तेफाक की बात है, मेरी दिलचस्पी भी थी और उस वक्त हम शूर भी हमें था, उस मरहले पे हम पहुँच चुके थे। बड़ी तवील दास्तान है ये जिद्दोजहद जारी मुख्तलिफ हवालों से, और फिर ये पहुँची सन 89 की अप्रैल में बकर कन्वेंशन में, जहाँ जनरल ज़ियाउल हक के इस्लामाइजेशन से जो ख़तरात उभरे थे कि कहीं किसी ख़ास ब्रांड का इस्लाम न नाफिज कर दिया जाए, उसके रद्द-ए-अमल में कौमी क़यादत कायम हुई और कौमी प्लेटफार्म कायम हुआ। क़यादत के हवाले से आपकी महब्बतों का, आपके जज्बात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा अहमियत इस कौमी प्लेटफार्म और कौमी जिद्दोजहद को देता हूँ। क़यादत भी उसी के हवाले से है। इस जिद्दोजहद को बरकरार रखना, इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। पहले तो उसका हदफ था कानून साजी के अंदर तशय्यो के हुकूक की हिफाजत। मैं मुख्तसर चल रहा हूँ आगे। कानून साजी के अंदर, और उसमें कामयाबी भी हुई। आपकी इत्तला के लिए ये जो आज कानूनों की बात, कवानीन की बात हो रही थी, ये कामयाबी मुफ्ती जाफ़र हुसैन के ज़माने में हुई, जब दफ़ा 227 आइन के अंदर एक तौजीह का इजाफ़ा हुआ और उसके बाद 15 सितंबर को एक सन 80 को उस मुआहदे के नतीजे में जो मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब और बुज़ुर्गान मिले थे उसको, और उसके नतीजे में ये तौजीह हुई, तौजीह का इजाफ़ा हुआ और उसके बाद ज़कात आर्डिनेंस का नफाज हुआ, जिसको बाद में फिर चैलेंज कर दिया गया और फिर सूरत हाल बदल गई। ये वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद आप सब ने, हमने सब ने मिलकर इस कौमी जिद्दोजहद के अहदाफ में वुसअत पैदा की। इस वक्त मेरी ज़रूरत है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तज़किरा करूँ कश्मीर का। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम से मैं नफ़रत का इजहार करूँ और मज़म्मत करूँ, और उनका जो हक़ रायदही है उसको, उनके इस्तेमाल के हक़ को मैं सपोर्ट करूँ, उसकी तायीद करूँ। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की बात करूँ और उसकी तायीद करूँ, और फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम से नफ़रत का इजहार करूँ। और हर साल हम करते हैं कुछ के मौके पे। और अब जब आए थे सदर अमेरिका के, तो हमने कहा कि इस शख्स को कातिल लाशों पर खड़े होकर, मजलूम शुहदा की लाशों पर खड़े होकर हक़ नहीं पहुँचता कि कोई बात करे। बहरहाल वो तो कायद-ए-आज़म का नज़रिया भी है बुनियादी। और जो करारदाद पास हुई थी सन 1940 में, जहाँ मीनार पाकिस्तान है, उसमें 2 करारदादें थी। मीनार पाकिस्तान में एक करारदाद पाकिस्तान थी और उसके साथ फ़लस्तीन के बारे में करारदाद थी।
بہت بڑی اہمیت تھی اور قائد اعظم کو بڑی دلچسپی تھی اس معاملے سے. بہرحال اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری بنتی ہے ایک ذمہ دار فرد کے, اور توقع رکھتے ہیں لوگ کہ میں بات کروں افغانستان کی, کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کو سنبھلنا اور سدھرنا چاہیے. کیوں بنی یہ صورتحال اور یہاں تک کیسے پہنچا موقع, میں ذرے ذرے اور لمحے لمحے سے واقف ہوں. لیکن میں اس قوم کی بات کرتا ہوں, ان لوگوں کی جو حکمران ہیں ان کی بھی میں بات کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ آئے تھے ہمارے پاس. سمجھ لیجئے اس بات کو کہ ہم ایک بین الاقوامی ذمہ دار لوگ ہیں, ہماری ذمہ داریاں ہیں. مجھے نہیں مارا اسامہ بن لادن نے, ہمیں اسامہ بن لادن نے نہیں مارا. مجھے نہیں مارا حکیم اللہ محسود نے, مجھے نہیں مارا لشکر طیبہ اور اس کے جو سربراہ ہیں حافظ سعید احمد. میری سب سے بات ہوئی ہے. میں نے پیغام بھیجا اسامہ کو, اس نے کہا ہمارا موضوع ہی نہیں ہے, اگر کچھ کرنے والے ہیں تو کچھ اور لوگ ہیں جو ہم سے متعلق نہیں ہیں. میں نے بڑا وفد بھیجا حکیم اللہ محسود کے بعد, آج میں بتا رہا ہوں, چلتے چلتے بات آ گئی تو سن لو. بہت بڑا وفد. اس نے کہا جی ہمارا یہ مشن نہیں ہے, کچھ لوگ ہماری صف میں اگر گھسے ہیں تو وہ الگ بات ہے. میری ڈائریکٹ بات ہوئی حافظ سعید سے, اس نے کہا کہ ہم اپنے کاز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے شیعہ سنی مسئلے کو اٹھا کر. میں گواہی دیتا ہوں کہ لشکر طیبہ کا کوئی آدمی شیعہ کشی کے اندر اس کا ہاتھ نہیں تھا. میں مسلکوں کی نفی کرتا ہوں, کوئی مسلک عزاداری میں رکاوٹ نہیں ہے. تفریق کیا کرو. یہ جو بات ہے نا جو منڈی بہاؤدین کی ہے یا وہ لاہور کی بات ہے, یہ عوام کی طرف سے یہ کبھی کبھی کئی کونے خدرے میں ایسی باتیں اٹھتی ہیں. یہ جو ایف آئی آریں ہیں نا, یہ ایف آئی آریں ان کی طرف سے نہیں ہے, کسی اور طرف سے ہیں. یہاں کہہ گئے مولانا کہ پتہ نہیں ہے کوئی حکومت ہے بھی یا نہیں ہے, اس لیے میں نے کہا تھا کہ میرا خطاب اس کو ہے الا من یہم الامر, میں اس کو کہہ رہا ہوں جو یہ کرتا ہے, جس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی عزاداری کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں. میں جانتا ہوں یہ باتیں اس سے پہلے 10-15 سال پہلے ہوئی تھی. ٹاسک فورس بنی تھی عزاداری کے خلاف. میں نے اس ٹاسک فورس کو آخر میں حذف کرایا اور ختم کرایا. میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو شیعوں کو, رک جاؤ یہیں پہ. اب میں اور طرف جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان بنا کس لیے تھا, وہ کون سا پاکستان تھا, آج پاکستان کی کیا حالت ہے. جب بنا تھا شیعوں کو تحفظ تھا, دیا گیا تھا تحفظ کہ تمہارے حقوق محفوظ رہیں گے. اگرچہ آئینی لحاظ سے شیعہ محفوظ ہیں, کسی کے تحفظ کی ضرورت نہیں تھی, لیکن بزرگ نے تحفظ دیا تھا تشیع کو. وہ آج تک موجود ہے, وہ ہمارے پاس ساری چیزیں, اور مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کے تحفظ دینے کی. میں پاکستان کا شہری ہوں, وارث ہوں, مالک ہوں, حصہ دار ہوں. میں نے یہاں رہنا ہے. میں بتاؤں خاندانی لحاظ سے مجھے 800 سال ہو چکے اس سرزمین میں آئے ہوئے. تو کیا بات کرتے ہو, ہم اس وقت سے عزادار ہیں. 800 سال سے عزاداری ہو رہی ہے. میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں کسی ہنگامہ خیزی کا بھی قائل نہیں ہوں. محرم آ رہا ہے, میں اس کے لیے یہ استقبال محرم کے لیے یہ کانفرنس میں ان کو متوجہ کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں مارا, لشکروں نے مارا, ہمیں مروایا گیا لشکروں کے ذریعہ. وہ کوئی نہیں ہے, مجھے کسی مسلک کا تعلق نہیں ہے میرے قتل کرنے میں یا مجھے مارنے میں یا اس میں. اس لیے اتحاد و وحدت ہے میری سب کے ساتھ. سب کو میں مانتا ہوں, وہ ہمیں مانتے ہیں. کہیں کونے خدرے میں کوئی بات آئے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والا محرم جو ہے, میں توقع رکھتا ہوں
کہ وہ SOP جو تم نے بنائی تھی، ہر چیز میں تبدیلی آ رہی، وہ SOP کیوں نہیں بدلی جو مجلس اعضاء پر FIR کرنے کی SOP تھی مولانا؟ کس سن میں بنی تھی؟ کیوں نہیں بدلی؟ یہ SOP آپ کو بدلنی پڑے گی، اس لیے کہ میرا وجود اس کی نفی کرتا ہے اس SOP کی۔ یہ FIRیں جیسے مولانا بتا رہے تھے، صحیح بتایا انہوں نے، تفصیل بتائی، ان FIRوں کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ اب نہ کیجیے گا آئندہ یہ کام، آئندہ آنے والا محرم جو ہے آپ حضرات بھی توجہ رکھیں، ہم کو مازارائی نہیں کرنا چاہتے، اور جب ہم مازارائی کریں گے تو وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مثال ہوگی جس کی کوئی نظیر نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اتمام حجت ہم کرتے آ رہے ہیں، بڑی مدت سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ کسی چیزیں ناقابل برداشت ہیں۔ ہم اپنے حقوق پر نہ کوئی سودا بازی کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو مسائل اور مشکلات ہیں، حتیٰ کہ عوام کے جو مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری، یہ دیکھا ہم نے، اس پہ قرارداد ڈلوائی۔ مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی، ناانصافی، لوگ جس میں مبتلا ہیں، عام مسائل، اس میں بھی میری ذمہ داری ہے۔ وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقاروا علی قزۃ ظالم ولا سغب مظلوم، مولا امیر کا فرمان ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے، میں مکلف ہوں اس بات کا۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے بہت سی چیزیں مجھے معلوم ہیں، بہت سی چیزوں میں چھوڑتا ہوں، بہت سے حقائق کا مجھے پتہ ہے۔ اس وقت کس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ مولانا کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہاں کوئی حکومت ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی ہے میں متوجہ کر رہا ہوں ان کو جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے جو کر رہے ہو، خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، اور یہ چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ ہم اس کو ایک مدت سے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے بڑے اچھے انداز میں، معقول انداز میں، مہذب انداز میں، ہم مہذب لوگ ہیں، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے تہذیب کا درس دیا ہے دنیا کو، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھے انداز میں مسائل کو اٹھائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کانفرنس میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا آنا، پھر میں تکرار کروں گا، یہی ایک پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے، اور اس کے بعد کسی بات کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی کانفرنس نہیں ہے، اب آغاز ہو گیا ہے۔ ہم نے بہت زیادہ صبر کیا، بہت زیادہ ہم نے اس پر، میں اور کوئی باتیں نہیں کرتا، کچھ اور باتیں حضرات کرتے ہیں، کچھ سلسلہ ہے، ہم تو اس بات میں آپ کو نہیں ڈالتا کہ اس وقت جو عید الاضحیٰ پہ اشتہار چھپا تھا اس میں پھر میری تذلیل کی گئی، تم میں سے کسی کو اس مسئلے میں نہیں ڈالتا ہوں، میں اس مسئلے سے خود اس سے نبٹ رہا ہوں اور نپٹوں گا اس سے۔ ایک دن کا بھی ہم نے نہیں توڑا، جہاں سپریم کورٹ نے ہمارے اس ریفرنس کو تو تم نے کیا تھا، ریفرنس کیا تھا ہمارے خلاف، اس لیے کہ ہم مسلمہ جماعت ہیں۔ 2 ریفرنس ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، ایک عبدالولی خان کے خلاف اور ایک ہمارے خلاف، اور ریفرنس کو بوگس قرار دیا تھا، میرے خلاف، ہمارے خلاف ریفرنس کو بوگس قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے۔ اور اب تک جب بوگس قرار دیتے ہونا کیا چاہیے، وزارت داخلہ سے ایک ڈی نوٹیفائی کرنا ہے مجھے، میں اپنی بات کرتا ہوں، نام نہ لیا کرو اس لفظ کا، ڈی نوٹیفائی یہ نہیں ہو رہا، اور اس کے لیے ڈی نوٹیفائی کرنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، نہیں کریں گے تو مجھے دینے کے لیے ان کے پاس، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، جتنے سال بھی گزر جائیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، تیار ہو کے جائیے، چارج ہو کے جائیے، جیسے شیخ صاحب نے ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں آپ آمادہ ہو کر جائیے کہ اس محرم میں
ایک نئے انداز سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. کسی سے مازارائی نہیں, کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے. میرا پاکستان میں صرف تکفیریوں کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیعوں کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے. میں نے تو ایسی وحدت کا فارمولہ دیا ہے کہ نہ کسی کو موضوع بحث بناتا ہوں, نہ کسی پر تنقید کرتا ہوں, نہ کسی کی توہین کرتا ہوں, نہ کسی کا تذکرہ کرتا ہوں, نہ تبصرہ کرتا ہوں. یہ فارمولہ اتحاد کا مجھ سے پوچھا لوگوں نے, تو میں باقی باتیں یہ ہیں کہ لوگ اپنے اپنے ان کے سلسلے ہیں وہ بنا رہے ہیں, تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ کوئی مشکل ہے, نہ کوئی پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے قیادت کو؟ کوئی پرابلم نہیں ہے قیادت کو. قیادت کی بات کرتے ہیں آپ, محبت ہے آپ کی, شکریہ, بہت شکریہ. بات کریں اپنے مشن کی, بات کریں عوام کے حقوق کی جن کی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فریضہ ہے. بات کریں اس مشن کی جس ہم کو لے کے چلے ہیں, جس کا ایک کل منظر ہم نے دیکھا اور ایک منظر یہ ہے. ان دونوں چیزوں کو میں سمجھتا ہوں ایک ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور بڑھا کے اس کو آگے چلنا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام آپ آمادہ رہیے, تیار رہیے, اور آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی علماء و ذاکرین کانفرنس نہیں ہونی چاہیے, اس کا رنگ کچھ اور ہونا چاہیے اور اس کا انداز بھی کچھ اور ہونا چاہیے. آپ کے صبر کا, حوصلے کا, اتنی دیر بیٹھا رہنے کا, دور دراز سے سفر کرنے کا, اور پھر سفر کے لیے آپ جا رہے ہیں, میں پڑھنے سے بتائیے جائیں گے. میں اس پہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, تحسین کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ بار العام پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. شر شیطان, شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ. پریشانیاں دور فرما, مشکلات رفع فرما. ملت کے حقوق کی تحفظ کی ہمت و توفیق عنایت فرما. حقوق سلب کرنے والوں کو بارلا ہدایت و رہنمائی فرما. محرم الحرام کو پرجوش انداز منانے میں کی ہمت عنایت فرما. اتحاد و وحدت کی برکت سے مالا مال فرما. دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیم بذات صدور ہے, پوری فرما. ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. آخر میں ایک شخصیت جو مرحوم ہوئی ہیں, علامہ حامد علی شاہ موسوی, ان کی مغفرت کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص.